القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 13 منصوبات۔ تو عربی زبان میں جو چیزیں منصوب ہوتی ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے، اور کل 12 ہیں۔ منصوبات 12 ہیں۔ نمبر 1 ہے مفعول بہ، نمبر 2 ہے مفعول مطلق، نمبر 3 ہے مفعول لہ، نمبر 4 ہے مفعول معہ، نمبر 5 ہے مفعول فی۔ تو یہ ہو گئے 5 مفاعیل۔ اس کے بعد ہے نمبر 6 پہ حال، نمبر 7 پہ ہے تمیز، نمبر 8 پہ ہے ان اور اس کے اخوات کا اسم، نمبر 9 پہ ہے ما والا کی خبر، نمبر 10 ہے لا برائے نفی جنس کا اسم، نمبر 11 ہے کانا کی خبر، اور نمبر 12 ہے مستثنیٰ۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ مفعول بہ۔ مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ مثال سے سمجھا رہے ہیں، جیسے اکل زید طعاما، شرب خالد ماء۔ ان دونوں مثالوں کے اندر جو محل استشہاد ہے، پہلی مثال کے اندر ہے طعاما اور دوسری مثال کے اندر ہے ماء۔ اکل زید طعاما، زید نے کھانا کھایا، تو جو فاعل ہے وہ ہے زید، اور طعاما یہ مفعول بہ ہے جو کہ منصوب ہے۔ مفعول بہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ فاعل کا فعل اس پر واقع ہے، کھانے پر۔ اسی طرح شریف خالد ماء کے اندر خالد نے پانی پیا، اس کے اندر ماء یہ مفعول بہ ہے جو کہ منصوب ہے۔ اور مفعول بہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ فاعل یعنی خالد کا فعل ماء پر واقع ہو رہا ہے۔ آگے ترکیب بتا رہے ہیں۔ ترکیب: اکل فعل، زید فاعل، طعاما مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب آگے کچھ قواعد ہے۔ فائدہ: بعض جگہ مفعول بہ کا فعل کسی قرینے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے میزبان اپنے مہمان کی آمد پر اس کو خوش کرنے اور اطمینان دلانے کے لیے کہے اہلا و سہلا۔ لکھا رہتا ہے ہمارے یہاں مہمان جب تشریف لاتے ہیں اہلا و سہلا، تو اہلا اور سہلا ان دونوں مفعول بہ ہیں، اور ان کا جو فعل ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے۔ یعنی اتیت اہلا و وطئت سہلا، آپ اپنے ہی آدمیوں میں آئے ہیں نہ کہ غیروں میں، اور آپ نرم و خوشگوار جگہ وارد ہوئے ہیں، آپ پر کوئی مشقت و تکلیف نہیں ہے۔ تو یہاں اہلا کا جو فعل ہے اتیت، اور سہلا کا جو فعل ہے وطئت ہے محذوف ہے۔ اور جیسے ڈرانے کے موقع پر کہا جائے ایاک والاسد، یعنی اتقی نفسک من الاسد، اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ، یہاں اتقی فعل محذوف ہے۔ کسی کو پکارنے کے وقت بھی فعل کو حذف کرتے ہیں، جیسے یا غلام زید، یعنی ادعو غلام زید، تو یہاں پر ادعو فعل محذوف ہے، اور یا جو حرف ندا ہے اس کے قائم مقام ہے۔ پکارتا ہوں میں زید کے غلام کو، یہاں ادعو محذوف ہے، یا حرف ندا ہے، اور غلام زید منادا ہے۔ تنبیہ: اب یہاں منادا کے جو کہ ذکر آ گیا ہے تو منادا کا اعراب بھی بیان کر دینے کریں۔ منادا اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، جیسے یا غلام زید کے اندر یا حرف ندا ہے، غلام یہ منادا ہے، غلام زید مرکب اضافی ہو کر منادا بنے گا۔ تو یہاں غلام جو ہے یہ منادا چونکہ بننا ہے اس لیے یہ، اور مضاف ہے تو اس لیے منصوب ہے۔ اسی طرح اگر منادا مضاف نہ مشابہ مضاف ہو تو بھی منصوب ہوتا ہے، یا مشابہ مضاف ہو، جیسے یا قارئا کتابا، اے پڑھنے والے کتاب کے۔ اسی طرح اگر منادا نکرہ غیر معینہ ہو تو بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے یا رجلا خذ بیدی۔ اور منادا مفرد معرفہ علامات رفع پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر منادا مفرد ہے اور معرفہ ہے
تو علامت رفع مبنی ہوتا ہے، جیسے یا زیدو، اس میں زیدو یہ منادہ ہے اور مفرد ہے اور معرفہ ہے، اور اگر منادہ معرب باللام ہو تو حرف ندا منادہ کے درمیان ایھا سے فصل کرنا لازمی ہے، جیسے یا ایھا الرجل۔ کہہ رہے منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے، یعنی تخفیف کی غرض سے آخری حرف کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے یا مالکو میں یا مالو، تو بجائے یا مالکو کہنے کے اگر یا مالو کہا جائے تو اس کو ترخیم کہا جائے گا، منادہ مرخم بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یا منصورو کی کہنے کے بجائے یا منصو کہا جائے تو یہ بھی ترخیم ہے اور یہ جائز ہے۔ منادہ مرخم میں اصلی حرکت بھی جائز ہے اور ضمہ بھی، اس لیے یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ذیلی قواعد تھے جو مفعول بھی کے زیر بحث مصنف نے ذکر کر دیا، اس لیے ہم منادہ کا ذکر آ گیا تھا، ورنہ اصل منصوبات کے بیان چل رہا تھا، اور ہم نے منصوبات میں سے جو پہلا منصوب ہے مفعول بھی اس کو ہم نے پڑھا۔ نمبر 2 ہے مفعول مطلق۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اسی فعل کا ہو، جیسے ضربن ہے، ضربتو ضربن میں، تو ضربتو ضربن کے اندر یہ ضربن یہ مفعول مطلق ہے۔ کیوں مفعول مطلق ہے؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ مصدر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فعل کے بعد واقع ہے، اور یہ جو فعل ہے ضربتو یہ اسی مصدر کا فعل ہے۔ اسی طرح قمت قیامن کے اندر قیامن یہ مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق کا فعل کسی قرینہ کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے آنے والے کو کہا جائے خیر مقدمین، تو خیر مقدمین یہ مفعول مطلق ہے، اس کا جو فعل ہے قدیمتا قدومن خیر مقدمین، یہ قدیمتا فعل اس کا محذوف ہے۔ آپ آئے اچھا آنا۔ نمبر 3 پہ ہے مفعول لہو، وہ اسم ہے جس کے سبب سے فعل واقع ہو، جیسے قمت اکراما لزید وضربتہ تأدیبا، میں زید کے کرام کے لیے کھڑا ہوا اور میں نے اس کو ادب دینے کے لیے، ادب سکھلانے کے لیے مارا۔ تو جو پہلی مثال ہے اس کے اندر جو قیام ہے، جو فعل ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اکرام زید، تو یہ مفعول لہو ہے۔ اسی طرح دوسری مثال کے اندر جو مارنا ہے، مارنا کس وجہ سے ہوا ہے؟ ادب سکھلانے کے لیے، تو یہ مفعول لہو ہے۔ ترکیب ضربت فعل و فاعل، ہا ضمیر مفعول بھی، تادیبا مفعول لہو، فعل و فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اس طرح ترکیب کریں گے۔ نمبر 4 پہ ہے مفعول مع۔ مفعول مع وہ اسم ہے جو واو کے بعد واقع ہو اور وہ واو مع کے بارے میں ہو، جیسے جاء زید والکتاب، آیا زید مع کتاب کے، تو اس مثال کے اندر الکتاب مفعول مع ہے، اس لیے کہ یہ واو کے بعد واقع ہے جو واو مع کے بارے میں ہے۔ اسے جئت وزید، آیا میں ساتھ زید کے، یہاں بھی زید مفعول مع ہے اس لیے کہ یہ ایسے واو کے بعد واقع ہے جو مع کے معنی میں ہے۔ ترکیب جا فعل زید فاعل، واو حرف بمعنی مع، الکتاب مفعول مع، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مفعول مع سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ نمبر 5 پہ مفعول فی۔ مفعول فی وہ زمان یا مکان جس میں فعل واقع ہو، اس کو ضرب بھی کہتے ہیں۔ تو مفعول فی وہ زمان یا مکان ہے، زمان بھی ہو سکتا ہے اور مکان بھی ہو سکتا ہے، جس میں فعل کا وقوع ہو، اور اس کا ایک دوسرا نام ضرب بھی ہے۔ ظرف کی 2 قسمیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ کہنا کہ پھر ظرف زمان کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بھی کریں، جس میں وقت کے معنی ہوں۔ تو ظرف زمان جس میں وقت کے معنی ہوں اس کی 2 قسمیں، ایک ہے مبہم اور دوسرا ہے محدود۔ ظرف مبہم کسے کہتے ہیں؟ ظرف مبہم وہ ہے جس کی حد معین نہ ہو، یعنی کوئی انتہا اور کوئی ابتدا اور کوئی انتہا نہ ہو، جیسے دہرن کا مطلب ہے زمانہ۔ اب زمانہ یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ابتدا بھی نہیں ہے، انتہا بھی نہیں ہے، غیر معین۔ اسی طرح حینون کے معنی آتے ہیں وقت، یہ بھی غیر معین ہے، آج یا کل یا پرسوں، گزشتہ کل، سب اس کے اندر آتا ہے وقت کے اندر۔ دوسری قسم ہے ظرف محدود، وہ ہے کہ جس کی حد معین ہو، جیسے یومن۔ یومن کے معنی آتے ہیں آج کا دن،
تو یہ متعین ہو گیا۔ لیلن کے مناتے ہیں رات، یہ بھی معین ہو گیا۔ شہرن کے مناتے ہیں مہینہ، سنتن کے مناتے ہیں سال، یہ سب کے سب معین ہے اور یہ سب کے سب ظرف ہے، تو ان کو ظرف محدود کہا جائے گا۔ زمان مبہم کی مثال جیسے سمت دہرن، اور زمان محدود کی مثال جیسے سافرت شہرن۔ سمت دہرن کے مناتے ہیں میں نے ایک زمانہ، یعنی میں نے زمانے بھر روزہ رکھا، میں نے زمانے بھر روزہ رکھا۔ اب اس کی کوئی تعین نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میں گزشتہ 5 سال سے لے کے آئندہ 5 سال تک روزہ رکھ رہا ہوں یا میں نے رکھا، یہ غیر معین ہے۔ اور سافرت الشہر میں نے 1 مہینہ سفر کیا، تو اس کے اندر تعین ہو گئی کہ جو میرا سفر کا زمانہ رہا وہ تھا 1 مہینہ۔ دوسری قسم ہے ظرف مکان، جس میں جگہ کے معنی ہوں، تو ظرف مکان کی تعریف بھی ہو گئی کہ اس میں وقت کے معنی ہوتے ہیں بلکہ جگہ کے معنی ہوتے ہیں، اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، مبہم محدود۔ اب ظرف مکان مبہم کی مثال لے رہے ہیں، ان دونوں کی مثال لے رہے ہیں، جیسے جلست خلفک وقمت امامک، میں تمہارے پیچھے بیٹھا اور میں تمہارے سامنے کھڑا ہوا۔ کہہ رہے کہ یہ مکان مبہم کی مثال ہے۔ مکان مبہم کی مثال کیوں ہے؟ کیونکہ خلف اور امام کی کوئی حد معین نہیں ہے، تو پیچھے یعنی جلست خلفہ کا میں تمہارے پیچھے بیٹھا، کتنا پیچھے بیٹھا؟ میں تمہارے سامنے کھڑا رہا، تمہارے سامنے یعنی کتنی دوری پہ کھڑا رہا، اس کی کوئی تعین نہیں ہے۔ زمین کے آخری حصے تک مراد لیا جا سکتا ہے۔ اور جلست فی الدار وصلیت فی المسجد، یعنی میں گھر کے اندر بیٹھا اور میں نے مسجد کے اندر نماز پڑھی، یہ مکان محدود کی مثال ہے، اس لیے کہ اس میں گھر اور مسجد کی تعین کر دی گئی ہے۔ فائدہ، ظرف مکانی مبہم میں فی مقدر ہوتا ہے اور ظرف مکانی محدود میں فی مذکور ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے ان 5 مفعولوں کو، اچھا یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اب جو یہ مفاعل 5 تھے اس کو کسی شاعر نے ایک شعر میں اچھا ادا کیا ہے، یعنی ایک شعر کے اندر ان 5 مفاعل کو جمع کر دیا ہے۔ حمدت حمدا حامدا حمیدا رعایت شکرہ دہرا مدیدا، میں نے حامد کی تعریف حمید کے ساتھ کی، اس کے شکر کا لحاظ کر کے ایک زمانے دراز تک۔ اب اس کے اندر کیسے مفاعل 5 کون کون سے ہیں اس کو آگے ترکیب کر کے بتا رہے ہیں۔ ترکیب، حامد تو فعل بفاعل، حمدن مفعول مطلق ہے، حامدن مفعول بھی ہے، واو حرف بمعنی ما اور حمیدن مفعول ما ہے۔ رعایت مضاف، شکرن مضاف الیہ مضاف، ہاں مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ ہوا رعایت کا، مضاف الیہ مل کر مفعول لہ ہوا، تو مفعول لہ بھی یہاں اس شعر کے اندر استعمال ہوا ہے۔ دہرن موصوف، مدیدن صفت، موصوف صفت مل کر مفعول فی ہوا، تو یہ مفعول فی بھی اس کے اندر استعمال کر لیا گیا۔ فعل و فاعل اپنے سب مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔